میری 5 نندیں تھیں اور ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ میرے شوہر ہر رات اپنی بہنوں کے کمرے میں چلا جاتا اور اندر سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ میں حیران ہوتی اور ساری رات اس کا انتظار کرتی، لیکن جب وہ صبح کمرے سے نکلتا تو اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے اور اس کی بہنیں لنگڑا کر چل رہی ہوتی۔ ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے چپکے سے ان کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ جب دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دن مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے محلے کی نکڑ والے پرانی دکان میں برسوں بعد رونق نظر آئی تھی۔ وہ مکان پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ وہاں اسیب کا سایہ ہے، اسی لیے کوئی اسے کرائے پر لینے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس اتوار کی دوپہر جب ایک بڑا سا ٹرک اس گھر کے سامنے آ کر رکا تو پورے محلے کی عورتیں اپنی اپنی کھڑکیوں سے جھانکنے لگیں۔ میں بھی اپنی چھت پر کپڑے سکھانے کے بہانے کھڑی تھی اور نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ٹرک سے پرانا اور بھاری بھرکم فرنیچر اتارا جا رہا تھا۔ بڑے بڑے صندوق تھے جن پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ اسی دوران میری نظر اس پر پڑی۔ وہ سلمان تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو اسے محلے کے دوسرے لڑکوں سے بالکل الگ بنا رہی تھی۔ اس کے پیچھے 5 لڑکیاں تھیں جنہوں نے اپنے سروں کو بڑی چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا اور وہ خاموشی سے ایک ایک کر کے گھر کے اندر جا رہی تھیں۔ محلے کی خالہ زبیدہ نے وہیں کھڑے کھڑے تبصرہ کیا کہ توبہ ہے بھائی، کتنی خاموش لڑکیاں ہیں، ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دن گزرتے گئے اور سلیمان کے بارے میں تجسس بڑھتا گیا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور شام ڈھلے واپس آتا۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ کیا کام کرتا ہے تو وہ بس اتنا کہتا کہ شہر کے ایک بہت بڑے مال میں مینیجر ہے اور وہاں شفٹوں میں کام ہوتا ہے۔ اس کی بہنیں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ اگر کبھی ضرورت پڑتی تو سلیمان خود ہی سودا صرف لے آتا۔ محلے کی عورتیں اس بات پر بڑی حیران تھیں کہ 5 جوان بہنیں ہیں اور سارا دن گھر کے اندر بند رہتی ہیں، نہ کوئی سہیلی نہ کسی سے ملنا۔ میری اور سلیمان کی پہلی بات چیت تب ہوئی جب ایک دن ہمارے گھر کا نل خراب ہو گیا اور ابو گھر پر نہیں تھے۔ وہ گلی سے گزر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اسے پکارا کہ بھائی کیا آپ تھوڑی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور چند منٹوں میں نل ٹھیک کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی تھی کہ میں پہلی نظر میں ہی اپنا دل ہار بیٹھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں اس کے بارے میں کتنا سوچتی ہوں، لیکن میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اسی سے شادی کروں گی۔ انہی دنوں میرے لیے خالہ کے بیٹے کا رشتہ آیا تو میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنی اماں سے کہہ دیا کہ اگر میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف سلیمان سے۔ یہ سننا تھا کہ اماں حیران رہ گئی، کہنے لگی کون سلیمان، ہم تو کسی سلیمان کو نہیں جانتے۔ میں نے سر جھکایا اور آہستہ آواز میں کہا اماں وہی سلیمان جو اس گھر میں آیا ہے، جسے آپ اسی بھی کہتی ہیں، جس کی 5 بہنیں بھی ہیں۔ میں نے اشارتاً اماں کو سمجھایا تو ان کی ایک دم ہی آنکھیں کھل گئیں۔ کہنے لگی یہ سارا چکر کب چلا میری ناک کے نیچے، تم نے اس لڑکی کے ساتھ تعلق بنا لیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اماں نہ جانے کیا کچھ سمجھ رہی تھیں اور میں سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اماں کیسی باتیں کرتی ہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بس وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ میں اپنی اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، ایک بار کسی بات کی ضد باندھ لیتی تو پیچھے نہ ہٹتی، اور یہ بات اماں کو بھی معلوم تھی، اسی لیے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور پھر یہ بات ابا کو پتہ چلی تو ابا کہنے لگے لڑکا تو بہت اچھا ہے، بہت ہی شریف ہے، راستے میں جب بھی ٹکراتا ہے سلام دعا ضرور کرتا ہے، اگر ہماری بچی کو وہ پسند ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رشتہ تو اس کے گھر سے آئے گا نا، طور طریقہ تو یہی ہے۔ میں نے ابا سے کہا ابا میری اس سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ ابا کہنے لگے پھر ہم لڑکی والے ہو کر کیا خود جائیں گے، اور میں نے اس بات پر ہاں میں سر ہلایا تھا اور اماں اور ابا مجھے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ پھر ابا کہنے لگے کہ یہ بات مناسب نہیں لگتی، مگر میں نے ہنگامہ ڈال دیا تھا اور اسی وجہ سے 1 ہفتے بعد ابا نے ہار مان کر خود سلیمان سے شادی کی بات کی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھی راضی ہو گیا تھا۔ پھر اس کی بڑی بہن خود ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی۔ میرے گھر والوں نے دھوم دھام سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن سلیمان سادگی سے رخصتی چاہتا تھا اور میں خود سے کہہ دینے کو راضی تھی، اسی لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور اماں ابا کی ایک نہ چلنے دی۔ اماں ابا بہت ناراض تھے، لیکن پھر میری خوشی کی خاطر مجھے سادگی سے ہی رخصت کر دیا۔ محلے والوں اور خاندان والوں نے بہت باتیں بنائی تھی، لیکن مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ شادی سے پہلے اکثر امی کہتی تھی کہ زویا وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، ان کا خاندان کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لوگ کہتی ہیں ان کے گھر سے رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، تو میں ایسی جگہ کیسے جاؤں گی، مگر میں تو جیسی اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے رو کر کھانا پینا چھوڑ کر اور ہر طرح کی ضد کر کے آخرکار اپنے والدین کو منا ہی لیا۔ جب اپنے والدین کو راضی کر چکی تھی تو پھر بھلا مجھے رشتہ داروں سے کیا لینا دینا تھا۔ سلیمان بھی خوش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اکثر ایک اداسی سی لہراتی تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہیں پائی۔ شادی سادگی سے ہوئی
اور میں خوابوں کے محل سجائے اس پرانے گھر میں چلی آئی۔ شادی کی اس پہلی رات کا تصور ہی میرے لیے کسی حسین خواب جیسا تھا، لیکن اس خواب کے پیچھے چھپے سچ سے میں بالکل انجان تھی۔ جب سلیمان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر وہ روایتی خوشی نہیں تھی جو ایک دلہے کے چہرے پر ہوتی ہے، بلکہ وہاں ایک عجیب سی فکر، اور تو اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ اس نے بہت دبی آواز میں مجھ سے کہا کہ زویا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں اس وقت اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی اور بس شرما کر سر جھکا لیا۔ اس نے مجھے ایک سونے کا خوبصورت ہار پہنایا اور محبت بھری باتیں کی، لیکن میری نظریں بار بار دیوار پر لگی اس گھڑی پر جا رہی تھیں جس کی سوئیاں 12 بجنے کے قریب تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے سلیمان ایک دم خاموش ہو گیا، جیسے اسے کسی بلاوے کا انتظار ہو۔ اس نے گھڑی دیکھی اور پھر مجھ سے نظریں چراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ زویا، میری چھوٹی بہن کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، اسے میری ضرورت ہوگی، تم سو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ شادی کی پہلی رات وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن اس کے لہجے میں ایسی التجا تھی کہ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ کمرے سے نکلا اور کوریڈور کے آخری کمرے میں چلا گیا جہاں اس کی 5ویں بہن پہلے سے موجود تھی۔ اس رات میں پہلی بار اکیلی اس بستر پر لیٹی دیواروں کو تکتی رہی، اور اس پراسرار خاموشی میں مجھے پہلی بار وہ عجیب سی آوازیں سنائی دی جس نے میری نیندیں اڑا دی۔ اگلے دن جب سلیمان واپس کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر تھکن کی گہرے سائے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ سلیمان، کیا ہوا ہے؟ تم ساری رات کہاں تھے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور میری نظروں سے نظریں چراتے ہوئے بہت دھیمے سے کہا کہ زویا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ چھوٹی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اسے دورے پڑتے ہیں اور ہم سب کو مل کر اسے سنبھالنا پڑتا ہے، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ اس کے لہجے میں ایسی بے چارگی تھی کہ میرا دل پگھل گیا اور میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں خود بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور میرا سر بھاری ہو رہا تھا، اس لیے جب سلمان نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا تو میں نے اس کے بازو پر سر رکھ دیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور سلیمان کمرے میں نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تاکہ ناشتہ بنانے میں نندوں کی مدد کر سکوں۔ جیسے ہی میں صحن میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میری پانچویں نند باورچی خانے سے باہر نکل رہی تھی، لیکن اس کی چال دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ وہ سب کی سب بری طرح لنگڑا کر چل رہی تھیں، جیسے ان کے پیروں کے تلوے زخمی ہوں یا پٹھوں میں شدید کھچاؤ ہو۔ سب سے چھوٹی نند تو دیوار کا سہارا لے کر ایک ایک قدم اٹھا رہی تھی اور اس کے چہرے پر کرب صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور پریشانی میں پوچھا کہ آپ سب کو کیا ہوا ہے؟ کیا سب کی طبیعت ایک ساتھ خراب ہو گئی ہے؟ بڑی نند کلثوم نے فوراً خود کو سنبھالا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ کچھ نہیں زویا، بس رات بھر جاگنے کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہا ہے اور شاید فرش پر سونے سے پاؤں سن ہو گئی ہیں، تم فکر نہ کرو، ہم ٹھیک ہیں۔ مگر ان کے لہجے کی کپکپاہٹ سچ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا راز ہو جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہو۔ میرے ذہن میں پھر وہی رات والی آوازیں گونجنے لگیں اور مجھے احساس ہوا کہ اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میری عقل سے باہر ہے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد میں نے محسوس کیا کہ سلمان ہر رات ٹھیک 12 بجے بستر سے اٹھتا ہے۔ میں نیند کا بہانہ کر کے لیٹی رہتی اور وہ دبے پاؤں کمرے سے نکل کر اپنی بہنوں کے کمرے میں چلا جاتا۔ شروع میں مجھے لگا شاید واقعی اس کی چھوٹی بہن بیمار ہے، مگر جب یہ ہر رات کا معمول بن گیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ پھر میں نے سلمان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ جب سلمان وہاں ہوتا تو میں دیوار کے ساتھ کان لگا کر سنتی۔ مجھے کسی کے بھاگنے کی، رسیوں کے چرچرانے کی اور کسی بھاری چیز کی فرش پر گرنے کی آوازیں آتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اندر کوئی لڑائی ہو رہی ہو یا کوئی بہت سخت محنت کا کام۔ پھر ساتھ ساتھ نندوں کی سسکیاں بھی سنائی دیتی ہیں تو میں گھبرا جاتی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب سلمان صبح 6 بجے اس کمرے سے نکلتا تو وہ پسینے میں شرابور ہوتا، اس کے چہرے پر تھکن ہوتی مگر ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں ہوتی۔ میں جب ناشتے کی میز پر نندوں کو دیکھتی تو میرا دل دہل جاتا۔ وہ 5 لڑکیاں جو دن میں نارمل نظر آتی تھیں اب چلتے ہوئے لنگڑا رہی تھیں، ان کے پیروں پر پٹیاں بندھی ہوتی یا وہ دیواروں کا سہارا لے کر قدم اٹھاتی تھیں۔ جب میں پوچھتی کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو وہ بس مسکرا کر ٹال دیتی کہ بس پاؤں میں موچ آ گئی ہے یا تھکن کی وجہ سے درد ہے۔ اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ کئی دن گزر گئے مگر میرا شک کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ جبکہ سلمان روزانہ صبح جب کمرے میں آتا تو اس کے پاس نوٹوں کی گڈیاں ہوتی، لیکن اس کا جسم پسینے سے شرابور اور کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے تھے۔ ایک دن جب میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ سلمان، تم تو مال میں مینیجر ہو، پھر یہ دھول مٹی اور اتنی تھکن کیسی؟ تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ زویا، میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں، کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ اس دن کے بعد میں نے اسے پوچھنا چھوڑ دیا مگر تہیہ کر لیا کہ میں خود اس راز کا پتہ لگاؤں گی۔
ایک دوپہر جب سلمان گھر پر نہیں تھا اور میری پانچوں نندیں گھر کے پچھلے حصے میں کپڑے دھونے میں مصروف تھیں تو مجھے لگا کہ یہی سب سے اچھا موقع ہے۔ میں دبے پاؤں ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، صرف دور سے کپڑے دھونے کی تھپکوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا لیکن تجسس مجھے کھینچ رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ دن کی روشنی ہونے کے باوجود کمرے میں ایک پراسرار سی تاریکی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ کھڑکیاں موٹے پردوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میری نظریں کمرے کے کونوں میں پڑی میرے ہوش اڑ گئے۔ کمروں کے بیچوں بیچ چھت سے موٹی موٹی رسیاں لٹک رہی تھیں جن کے سروں پر چمڑے کے عجیب سے پٹے بندھے تھے۔ بستر کے ایک پائے کے ساتھ ایک لمبی رسی اس قدر مضبوطی سے بندھی تھی کہ وہ دیوار کے دوسرے سرے تک بالکل سیدھی تنی ہوئی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ موٹے گدے بچھے تھے اور ہوا میں پسینے اور کسی پرانے تیل کی بو بسی ہوئی تھی۔ میں ابھی حیرت سے ان رسیوں کو دیکھ رہی تھی کہ میری نظر بستر کے نیچے پڑے ایک جوتے پر پڑی۔ وہ کوئی عام جوتا نہیں تھا بلکہ لکڑی کے تلوے والا ایک عجیب سا بوٹ تھا جس پر لوہے کی تاریں لگی تھیں۔ میں نے جیسے ہی اسے اٹھانا چاہا پیچھے سے ایک سایہ لہرایا اور ایک سخت آواز نے مجھے وہیں منجمد کر دیا۔ تم یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میں مڑی تو بڑی نند کلثوم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ شفقت نہیں تھی جو وہ ہمیشہ دکھاتی تھی بلکہ ان کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ دروازے کی ہینڈل پر تھا اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں نے کسی ممنوعہ سرحد کو پار کر لیا ہو۔ میں تو بس صفائی کے لیے آئی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے جھوٹ بولا۔ کلثوم آپا میرے قریب آئیں اور میرے ہاتھ سے وہ رسی چھین لی جو میں نے نادانستگی میں پکڑ لی تھی۔ دیکھو زویا، تم اس گھر کی عزت ہو اور سلمان کی بیوی ہو۔ کچھ دروازے بند ہی رہیں تو اچھا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ اس کمرے میں قدم رکھا تو شاید میں بھی تمہیں سلمان کے غصے سے نہ بچا سکوں۔ اب چپ چاپ یہاں سے نکلو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ میں وہاں سے بھاگی مگر میرا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ رسیاں، وہ تنی ہوئی تاریں اور وہ لکڑی کے جوتے، یہ سب کوئی بیماری نہیں تھی، یہ تو کسی قسم کی سخت ٹریننگ لگ رہی تھی۔ لیکن میرا شوہر اپنی بہنوں کو ایسی کون سی ٹریننگ دے رہا تھا جس کے بدلے اسے روزانہ اتنے پیسے ملتے تھے؟ اور سب سے بڑی بات، وہ یہ سب مجھ سے کیوں چھپا رہا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس رات جب سلمان کمرے میں آیا تو میرا پارا چڑھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح تھکا ہارا تھا اور جیسے ہی اس نے اپنی قمیض اتار کر کرسی پر رکھی میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ زویا آج بہت غصے میں مسکراہٹ کو نظر انداز کیا اور اسپاٹ لہجے میں کہا کہ سلمان آج تم کہیں نہیں جاؤ گے، آج تم پوری رات اسی کمرے میں میرے پاس رہو گے۔ سلمان کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور وہ تھوڑا پریشان ہو کر بولا کہ زویا دیکھو ضد نہ کرو، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ چھوٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں چیخ پڑی کہ آخر کب تک؟ سلمان، وہ تمہاری جوان بہنیں ہیں، 5 جوان بہنوں کے کمرے میں ایک بھائی کا آدھی رات کو کیا کام؟ اور تم وہاں کرتے کیا ہو کہ صبح تمہاری بہنیں لنگڑا کر چل رہی ہوتی ہیں؟ کیا تمہارے علاوہ اس گھر میں کوئی اور بھی آتا ہے؟ سلمان کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا اور اس نے میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے دبی آواز میں کہا کہ زویا اپنی زبان کو لگام دو، تم نہیں جانتی تم کیا بول رہی ہو۔ وہ میری بہنیں ہیں اور ان کی عزت میری عزت ہے۔ میں وہاں ان کی حفاظت کے لیے جاتا ہوں، ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور روتے ہوئے کہا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو تم مجھے وہاں جانے کیوں نہیں دیتے؟ تم مال میں کام کرنے کا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ سلمان نے گہرا سانس لیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بہت سرد لہجے میں کہا کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھپانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں یہ سب تمہارے اور اپنے خاندان کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا، مجھے ایسی ہولناک تنہائی میں سسکتا چھوڑ کر۔ اس کے جاتے ہی وہی آوازیں دوبارہ شروع ہو گئیں جیسے کوئی رسیوں سے لٹک رہا ہو اور لکڑی کے تختے آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ اس جھگڑے نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر کوئی بہت ہی غلط اور گھناؤنا کام کر رہا ہو۔ میرا دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایک بھائی اپنی جوان بہنوں کے ساتھ آدھی رات تک ایک بند کمرے میں کیا کر سکتا ہے، لیکن جو حالات تھے وہ کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ عجیب آوازیں، وہ نوٹوں کی گڈیاں اور پھر ان لڑکیوں کا صبح ہوتے ہی قدم قدم پر لڑکھڑانا، یہ سب کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرے ذہن میں برے برے خیالات آنے لگے کہ کہیں سلمان ان معصوموں سے کوئی ایسا کام تو نہیں کروا رہا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے۔ کیا وہ کوئی غیر قانونی دھندا کر رہے تھے؟ کیا وہ کسی گروہ کا حصہ تھے؟ میں جتنی بار ان کے بارے میں سوچتی میرا جی متلانے لگتا۔ مجھے سلمان سے اب محبت کی بجائے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔
جس انسان کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا، جس کے لیے میں نے زمانے کی باتیں سنی، کیا وہ اتنا گرا ہوا انسان ہو سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جیوں گی، مجھے اس گھر کے کالے سچ کا پتہ لگانا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر خود سے یہ عہد کر لیا کہ چاہے انجام کچھ بھی ہو، میں اس راز کو فاش کر کے رہوں گی۔ اسی بے چینی میں اگلا دن بھی گزر گیا۔ سلمان نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ میرا خاموش رہنا اسے پریشان کر رہا تھا، مگر اس نے بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ جیسے ہی شام ڈھلی اور گھر میں اندھیرا پھیلنے لگا، میں نے وہ چھوٹا سا خفیہ کیمرہ نکالا جو میں نے چھپا کر رکھا تھا۔ 2-4 دنوں پہلے ہی میں بازار گئی تھی اور میں نے وہاں سے یہ کیمرہ خرید لیا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا نہیں تھا 2-4 دنوں پہلے ہی میں بازار گئی تھی اور میں نے وہاں سے یہ کیمرہ خرید لیا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ میرے کام آئے گا بھی یا نہیں، لیکن اب اس کو استعمال کرنا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا کیونکہ میری ہمت جواب دے رہی تھی، مگر تجسس اور شک کی آگ نے مجھے بے خوف کر دیا تھا۔ جب رات کے 9 بجے اور میری نندہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ میرا رخ سیدھا اس پرانے الماری کی طرف تھا جو کونے میں رکھی تھی۔ میں نے کرسی رکھی اور اس پر چڑھ کر الماری کے اوپر پڑے ایک پرانے صندوق کے پیچھے وہ کیمرہ اس طرح فٹ کر دیا کہ پورے کمرے کا منظر اور وہ لٹکتی ہوئی رسیاں صاف نظر آئیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید میری سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں فوراً باہر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اب مجھے بس اس وقت کا انتظار تھا جب گھڑی کی سوئیاں 12 بجائیں گی اور سلیمان ہمیشہ کی طرح اس کمرے میں قدم رکھے گا۔ رات کی اس پہر جب پورا محلہ گہری نیند میں تھا، میرے کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ سلمان ہمیشہ کی طرح بستر سے اٹھا۔ اس نے چند لمحے رک کر میری سانسوں کی رفتار کا جائزہ لیا تاکہ وہ تسلی کر سکے کہ میں واقعی سو رہی ہوں، اور پھر نہایت احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جیسے ہی کوریڈور سے اس کے قدموں کی چاپ مدھم ہوئی، میں نے تکیے کے نیچے چھپایا ہوا اپنا فون نکالا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے وہ ایپ کھولی جس کا رابطہ الماری پر چھپے اس چھوٹے سے کیمرے سے تھا۔ شروع کے چند سیکنڈ اسکرین پر گھپ اندھیرا رہا، پھر ایک دم سے روشنی کی ایک پیلی سی لکیر نمودار ہوئی۔ سلمان نے کمرے کا بلب جلا دیا تھا۔ میں نے فون کی اسکرین کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا تو منظر واضح ہونے لگا۔ کمرے کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ 5 لڑکیاں جو دن بھر گھر کی 4 دیواری میں سہم کر رہتی تھیں، اب بالکل الگ لگ رہی تھیں۔ ان سب نے نہایت چست اور عجیب سے لباس پہن رکھے تھے جو عام طور پر سرکس کے کھلاڑی پہنتے ہیں۔ سلمان کیمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس نے اپنی قمیض اتار کر ایک طرف پھینک دی تھی اور اس کے بازوں کے پٹھے تناؤ کی وجہ سے ابھرے ہوئے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں چمڑے کا ایک لمبا ہنڈ تھا۔ اس نے وہ پیسے رسی کے نیچے چھپے ایک گدے پر پھینکے اور نہایت خراشدار آواز میں بولا کہ دیکھو، یہ وہ رقم ہے جو تم نے کل کمائی تھی، لیکن اگر آج تم نے غلطی کی تو کل ہمیں بھوکا سونا پڑے گا۔ اس کی آواز میں وہ محبت بالکل نہیں تھی جو وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے دکھاتا تھا۔ وہ اس وقت ایک سنگ دل استاد لگ رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو سب سے چھوٹی نن جو مشکل سے 17 سال کی ہوگی ایک دم سے تنی ہوئی رسی کی طرف بڑھی۔ وہ رسی زمین سے کافی بلندی پر تھی، لیکن اس لڑکی نے بڑی مہارت سے چھلانگ لگائی اور اس باریک سی ڈوری پر اپنے ننگے پیروں کو جما دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسی کے رگڑنے سے اس کے تلوے لال ہو رہے تھے۔ وہ توازن برقرار رکھنے کے ایک لمبا باز تھامے ہوئی تھی۔ سلیمان نے زور سے ہنٹر فرش پر مارا جس کی آواز میرے فون کے اسپیکر سے اتنی تیز آئی کہ میں ڈر گئی۔ سلمان چلایا کہ چلو تیز چلو، اب کلا بازی کھاؤ۔ وہ بچی کانپتے ہاتھوں سے رسی پر جھکنے لگی۔ اس کی پیشانے پر پسینے کے قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ ایک کربناک چیخ کے ساتھ نیچے گری۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ ماروں، مگر میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سلمان اس کی طرف لپکا، اسے سہارا دینے کے لیے نہیں بلکہ اسے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اس نے اس کا بازو مروڑا اور غصے سے کہا کہ کلثوم، اسے دوبارہ چپ پر چڑھاؤ۔ جب تک یہ صحیح سے کلا بازی نہیں کھائے گی اسے آرام نہیں ملے گا۔ باقی چاروں بہنیں بھی فارغ نہیں تھیں۔ وہ کمروں کے کونوں میں لٹکی ہوئی وزنی رسیوں پر اپنے جسموں کو جھلا رہی تھیں۔ ان کے بازوں پر رسیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ باری باری فضا میں اچھلتی تھیں اور پھر رسی کو پکڑ کر لٹک جاتی تھیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں تھا، یہ ایک اذیت ناک مشق تھی۔ وہ ہانپ رہی تھیں، ان کے چہرے درد سے بگڑ رہے تھے، لیکن سلمان کی کڑی نظر ان پر جمی ہوئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ عجیب آوازیں کیا تھیں۔ وہ ہنٹر کی آوازیں تھیں، وہ رسیوں کی کھینچنے اور ان کے جسموں کے زمین پر گرنے کی آوازیں تھیں۔ وہ لنگڑا کر اس لیے چلتی تھیں کیونکہ رات بھر ان کے نازک پیروں کو اس سخت رسی پر ناچنا پڑتا تھا۔ میرا شوہر کوئی مال مینیجر نہیں تھا، وہ ایک ایسا بازیگر تھا جو اپنی بہنوں کی زندگیوں سے کھیل کر پیسے کما رہا تھا۔ وہ انہیں کسی ایسے شو کے لیے تیار کر رہا تھا جہاں تماشائی تالیاں بجاتی ہیں مگر فنکار
فنکار کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ میں فون کی اسکرین پر یہ سب دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سلمان سے گھن آنے لگی۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے اور کتنا بڑا ظلم کر رہا تھا وہ ان لڑکیوں پر۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گی۔ میں بستر سے اٹھی اور ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں وہ دروازہ توڑ دوں گی اور سلمان کے اس گھناؤنے روپ کو پوری طرح بے نقاب کر دوں گی۔ میں بستر سے اٹھی اور میرے قدم غصے اور دکھ کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے مگر وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں دبے پاؤں کوریڈور میں آئی۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا اور گھر کے اس حصے میں عجیب سی ٹھنڈک اور سناٹا تھا، مگر اس کمرے سے ابھی وہی ہنٹر کی آوازیں اور سلمان کی گرج دار آواز آ رہی تھی۔ میرا ہاتھ جیسے ہی اس کمرے کے کنڈے پر پڑا، میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اس سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں سلمان کو بھول پاؤں گی جس سے میں نے محبت کی تھی؟ مگر پھر مجھے وہ لنگڑاتی ہوئی بہنیں یاد آئیں اور میں نے پورے زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح اسے پیٹنا شروع کر دیا اور چیخ کر کہا کہ سلمان دروازہ کھولو، میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں، سلمان دروازہ کھولو ورنہ میں محلے والوں کو بلا لوں گی۔ اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ آوازیں، وہ شور، سب کچھ تھم گیا۔ چند سیکنڈز بعد دروازہ کھلا اور سامنے سلمان کھڑا تھا۔ اس کا سینہ پسینے سے چمک رہا تھا اور ہاتھ میں ابھی وہ چمڑے کا ہنٹر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے ہنٹر پیچھے چھپانے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ میں اسے دھکا دے کر اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر فون کی اسکرین سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ کلثوم آپا ایک کونے میں بیٹھی اپنی چھوٹی بہن کے پاؤں پر پٹی باندھ رہی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ دوسری تینوں بہنیں رسیوں سے لٹکتے لٹکتے وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھیں اور بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ کمرے میں پھیلی پسینے اور خون کی بو نے میرا دم گھٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سلمان کا گریبان پکڑ لیا اور چلائی کہ تم انسان ہو یا کوئی درندے، یہ تمہاری بہنیں ہیں سلمان، یہ معصوم لڑکیاں ہیں، تم انہیں اس طرح تڑپا کر ان کا خون بہا کر پیسے کماتے ہو، کیا یہی تمہارے مال کی نوکری ہے؟ کیا اسی لیے تم مجھے اس کمرے سے دھکتے ہو؟ بولو سلمان، تم اتنے گر گئے ہو کہ اپنی بہنوں کی جان داؤ پر لگا دی۔ سلمان خاموش کھڑا رہا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نظریں جھکائے میری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی خاموشی نے میرے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ میں نے دیوار پر لٹکی ایک رسی کو کھینچا اور اسے نیچے گرا دیا کہ بس بہت ہو گیا، آج کے بعد سے یہ سب نہیں ہوگا۔ میں ابھی جا رہی ہوں اور سب کو بتا دوں گی کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ جیسے ہی میں مڑی، کلثوم آپا نے میرا راستہ روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ کیسی التجا تھی کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں زویا، ایسا مت کرنا، تم سلمان کو غلط سمجھ رہی ہو، یہ سب وہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا کہ کیسی مجبوری؟ کیا پیسے کمانے کے لیے اپنی بہنوں کو مارنا اور انہیں رسیوں پر نچانا مجبوری ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ تم لوگ بھیک مانگ لیتے۔ تب سلمان پہلی بار بولا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے فرش پر پڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ زویا، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے یہ سب کر کے خوشی ملتی ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جب میری بہنیں رسی سے گرتی ہیں تو میرے دل پر چوٹ نہیں لگتی؟ اس نے اپنے ہاتھ میری طرف کیے جو رسیوں کو کھینچ کر زخمی ہو چکے تھے۔ اس نے بتایا کہ زویا، میرے باپ نے ان لوگوں سے بہت بڑا قرض لیا تھا جو اس شہر کے اندھیرے حصوں میں غیر قانونی کھیل کرواتے ہیں۔ وہ لوگ ساہوکار نہیں ہیں، وہ موت کے سوداگر ہیں۔ جب ابا انتقال کر گئے تو وہ قرض میرے اور ان 5 بہنوں کے سر آ گیا۔ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ یا تو ہم پہ یہ قرض اتاریں یا پھر وہ میری 5 بہنوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں سکتے میں رہ گئی۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ ہمیں صرف ایک ہی طریقے سے پیسے کمانے کی اجازت دیتے ہیں اور وہ ہے یہ بازیگری۔ وہ ہمیں اپنے شو میں کرتب دکھانے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک دن بھی مشق نہ کریں اور وہاں جا کر تماشائیوں کو خوش نہ کریں تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ میں ان کو ٹریننگ اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ وہاں جا کر رسی سے نہ گریں، کیونکہ وہاں رسی کے نیچے گدے نہیں ہوتے زویا، وہاں صرف سخت فرش ہوتا ہے۔ اگر وہاں گری تو یہ دوبارہ کبھی نہیں اڑ سکیں گی۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ سلمان نے بتایا کہ وہ مال میں کام کرنے کا جھوٹ اس لیے بولتا تھا تاکہ میں اسے حقارت سے نہ دیکھوں، تاکہ مجھے یہ نہ لگے کہ میرا شوہر ایک تماشائی ہے جو اپنی بہنوں کو نچاتا ہے۔ وہ روزانہ صبح جو پیسے لاتا تھا ان میں سے آدھے وہ لوگ لے جاتے تھے اور باقی وہ گھر کے اخراجات اور قرض کی قسط کے لیے رکھتا تھا۔ میں جس انسان کو جلاد سمجھ رہی تھی وہ تو خود ایک ایسی آگ میں جل رہا تھا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ میں نے سلمان کی بات سنی تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا غصہ آنسوں میں بدل چکا تھا۔ میں سلمان کے قریب گئی اور اس کے زخمی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا کہ سلمان، کتنا قرضہ تھا تمہارے ابا پر؟ آخر وہ رقم کتنی ہے جس نے تم لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے؟ سلمان نے ایک لمبی آہ بھری اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا کہ زویا، 25 لاکھ روپے اب بھی باقی ہیں۔ ابا نے کاروبار کے لیے رقم لی تھی مگر سب ڈوب گیا اور وہ لوگ سود پر سود لگاتے گئے۔ ہم پچھلے 2 سال سے یہ موت کا کھیل کھیل رہے ہیں مگر یہ رقم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی رقم کا نہیں سوچا تھا۔
میں نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا۔ میں نے سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بہت ہو گیا، آج کے بعد میری کوئی بھی نند اس رسی پر نہیں چڑھے گی، آج کے بعد تم یہ ہنٹر نہیں اٹھاؤ گے۔ میرے مائکے والوں نے میری شادی پر مجھے بہت سارا زیور دیا ہے، وہ سارا سونا تمہاری دی ہوئی اس اذیت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، تم وہ سارا زیور لے جاؤ، اسے بیچو اور ان درندوں کا قرض چکا کر اپنی بہنوں کو اس قید سے آزاد کرواؤ۔ سلمان نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور فوراً انکار کر دیا کہ نہیں زویا، ہرگز نہیں، وہ تمہارا زیور ہے، تمہارے ماں باپ کی نشانی ہے۔ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کے زیور پر عیش کروں، یہ میرا اور میری بہنوں کا نصیب ہے، ہم اسے خود ہی جھیلیں گے۔ اس کی بہنیں بھی روتے ہوئے منع کرنے لگیں کہ نہیں بھابھی، ہم محنت کر لیں گی مگر آپ کا زیور نہیں بکنے دیں گے۔ مگر میں نے تہیا کر لیا تھا۔ میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ سلمان، اگر تم مجھے اپنی بیوی مانتے ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں یہ میری بات ماننی ہوگی۔ یہ زیور کس کام کا اگر میرے گھر میں سکون نہ ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کل کو تمہاری کوئی بہن اس رسی سے گر کر معذور ہو جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں روز رات کو یہ ماتم دیکھوں؟ میں نے زبردستی جسے بنایا تھا۔ اگلے دن سلمان وہ زیور لے کر گیا اور جب شام کو واپس آیا تو اس کے چہرے پر وہ تھکن اور ڈر نہیں تھا جو میں روز دیکھتی تھی، اس کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ اس نے آ کر بتایا کہ زویا قرض اتر گیا ہے اور وہ لوگ اب کبھی ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ ہم نے مل کر وہ ساری رسیاں کاٹ دیں اور وہ لکڑی کے تختے جلا دیے جو اذیت کی علامت تھے۔ اس رات ہم سب پہلی بار سکون سے سوئے تھے۔ سلمان اب سچ مچ ایک چھوٹی سی نوکری کرنے لگا تھا اور اس کی بہنیں اب لنگڑا کر نہیں چلتی تھیں بلکہ اب وہ ہنستی مسکراتی گھر کے کام کرتی تھیں۔ میں نے اپنا زیور تو کھو دیا تھا مگر میں نے ایک ٹوٹا ہوا خاندان بچا لیا تھا۔ سلمان کی آنکھوں میں اب میرے لیے جو عزت اور محبت تھی وہ دنیا کے کسی بھی مہنگے زیور سے زیادہ قیمتی تھی۔